صاحب آ جاؤ رانا صاحب آؤ نا ادھر آ جاؤ ساڑھے نال جی آج بہت اچھی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ کے ایک معزز بینچ کے روبرو اور ایپیلانٹ کی جانب سے بحث کی گئی. ہماری گزارش یہ تھی کہ انہوں نے جو بحث کی ہے وہ مکمل دستاویزات پر مبنی نہیں ہے. وہ تمام معاملات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 19 فروری کو ایک سازش کی گئی, یہ کوئی 20 پولنگ سٹیشنز کا معاملہ نہیں تھا. حکومت کی اعلیٰ ترین سطح سے پورے نظام کو مفلوج کیا گیا, وہ آئی جی ہو, وہ چیف سیکرٹری ہو, وہ کمشنر ہو, وہ ڈپٹی کمشنر ہو, چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان یہ لکھتے ہیں اور یہ اپنے آرڈر میں بھی لکھا. اور اس دن بھی انہوں نے کہا, اگلے دن جو پریس ریلیز جاری کی, کہ تمام دن تمام رات میں کوشش کرتا رہا رابطے کی, میرا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہوا. یہ ایک انتہائی سینئر سول سرونٹ ہیں جو جانتے ہیں کہ جب پورا نظام خاموش ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوا کرتا ہے. تو یہ معاملات تھے. تمام دن فائرنگ ہوئی. یہ کوئی 20 پولنگ سٹیشنز کی بات نہیں تھی. ہم نے استدعا کی, گزارش کی عدالت کے سامنے کہ تمام ریکارڈ نقشہ جات پیش کیا جائے گا, کہاں پولنگ سسپینڈ ہوئی, کہاں فائرنگ ہوئی, کہاں شہادتیں ہوئیں. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک دن تھا 19 فروری کا. اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی بھرپور فیصلہ ہے, تاریخی فیصلہ ہے. اس کا ہم دفاع کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اور آج جو استدعا تھی کہ اس فیصلے کو معطل کیا جائے وہ قبول نہیں کی گئی. اور ہمیں خوشی ہے کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے, عوام کے ساتھ جو میل جول ہے وہ ڈسکا میں جاری رہے گا. اگلی تاریخ 16 ہے. 16 کو بھرپور انشاءاللہ بحث ہوگی اور ہم آگے 18 تاریخ کو جو الیکشن نوشین بی بی لڑ رہی ہیں اس کی جانب اب تمام نظریں مرکوز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتی ہوں کہ NA-75 ڈسکا کے عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ جنہوں نے ریاستی طاقت کو استعمال کر کے ایک سوچی سمجھی منظم سازش کے تحت NA-75 کے الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی, الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. وہ خالی ہاتھ سپریم کورٹ آئے تھے. انہوں نے نہ اپنے دستاویزات جمع کرائے جس پر بیسڈ ان کی پٹیشن تھی, اور خالی ہاتھ آئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالی ہاتھ واپس گئے. 2.5 سال میں جو روش ان نالائق نااہل سلیکٹڈ ٹولے نے رکھی ہوئی ہے کہ عدالتوں میں مقدموں کے پیچھے چھپو, مقدمے لے کر عدالتوں میں آؤ, اور جب ثبوت دینے کی باری ہو, چاہے وہ نواز شریف کا کیس ہو, شہباز شریف, حمزہ شہباز کا کیس ہو, رانا ثناء اللہ کا کیس ہو, شاہد خاقان کا, اسماعیل کا کیس ہو, احسن اقبال کا کیس ہو, حنیف عباسی کا کیس ہو, یہ سب مقدموں کے پیچھے چھپتے ہیں. لیکن جس وقت ثبوت دینے کی باری آتی ہے تو پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں. آج بھی یہی ہوا کہ جنہوں نے NA-75 کے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی, پولنگ ایجنٹس کو دھمکایا, ڈسکا کے ووٹرز کو دھمکایا, ہراس کیا, اور آخر میں جب کوئی بات نہیں بنی, کچھ بھی نہیں ہوا ان سے, تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر لیا. اور آج جب اپنی آرگیومنٹس یہاں دے رہے تھے تو اپنی پٹیشن کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں پیش کیا, اور خالی ہاتھ آئے تھے, اور خالی ہاتھ اسی طرح جس طرح 2.5 سال مقدموں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں خالی ہاتھ واپس گئے ہیں. آج نوشین کے لیے جو کہ NA-75 کی عوام کی حقوق کے لیے, آئینی حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں, آج NA-75 کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ 18 مارچ کو عوامی میدان سجے گا اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح ہوگی. اور جس طرح ڈسکا کے عوام نے پہلے بھی ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو, نواز شریف کو سرخرو کیا ہے, اسی طرح آپ اپنے الیکشن کی تیاری کریں. اور 18 مارچ کو, کیونکہ یہ لوگ عوامی میدان سے بھاگ چکے ہیں, جنہوں نے پاکستان کی عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, ووٹ اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کیا ہو, وہ عوامی میدان میں نہیں جاتے.
کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں ان کی شکست ہے، اسی لیے مقدموں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ لیکن آؤ مقابلہ کرو عوامی میدان میں، کیونکہ آپ کے پاس نہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ 2018 میں تھا اور نہ بائی الیکشن میں تھا اور نہ NA-75 جس کے الیکشن کو آپ نے سازش کے تحت چوری کرنے کی کوشش کی، وہ کبھی نہ آپ کا تھا، اور انشاءاللہ 18 مارچ کو آپ کو جواب مل جائے گا۔ تھینک یو۔